اللہ کا بے پناہ شکر کہ ایک بار پھر اس نے حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا علم بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ کھانا اور یہاں سے جانا بابرکت اشاریاں اپنی ناک میں ذکر کر رہے تھے، اس کا مفہوم یا تشریح اس طرح ہو سکتی ہے کہ بن مانگے بھی اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ وہ بھی نہیں سنبھالا جاتا، اور لب کشائی سے پہلے جس چیز کی طلب ہوتی ہے وہ عطا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے صرف ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا۔ والدہ ان کی بیمار اور بوڑھی تھیں، تو ان سے اجازت طلب کی کہ نماز مغرب حضور کی بارگاہ میں ادا کر لوں۔ تو والدہ نے اس بات پہ اجازت دی کہ وہاں پہ جا کے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ تو اس شرط پہ والدہ نے اجازت دے دی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور وہاں پہ نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد حضور نوافل اور دیگر عبادات میں مصروف ہو گئے۔ اتنا میں عشاء کا ٹائم ہو گیا اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو یہ بھی معاملہ تھے کہ والدہ سے مغرب کا اجازت دی تھی تو عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی جماعت کرائی اور نماز کے بعد فوراً اپنے حجرے کی طرف چل دیے۔ حضرت حذیفہ کو تھا کہ والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اپنی اور اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کرواؤں گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور کے پیچھے چل دیے۔ رفتار تھوڑی تیز تھی، قدموں کی آواز سن کے حضور رکے اور اپنا چہرہ مبارک موڑے بغیر فرمایا کہ پیچھے کون ہے، اور پھر ساتھ ہی فرمایا کہ حذیفہ تو نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی حضور میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ تجھے اور تیری ماں دونوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتا کس کام آیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور جس کام آیا تھا وہ تو ہونٹوں کو جنبش ہونے سے پہلے ہی آپ کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ در ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے اذن سے تمام وہ معاملات، اگر ہماری نیتیں اور معاملات اس حد تک ہیں اور اس معاملات کو ہم اپنے دل و دماغ سے جانتے اور مانتے ہیں کہ اس در پہ بن مانگے ہی اتنا مل جاتا ہے کہ اور کسی چیز کی طرف نہیں رہتی، لیکن اس کے لیے اس در کی محبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنا، حضور کی احادیث کے مطابق معاملات زندگی کو لے کے چلنا اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنی تمام زندگی کو بسر کرنے میں ہی کامیابی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام کے نعمتیں پھر ہم سب کے لیے ہیں جو دنیاوی بھی ہیں اور دینی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور اس در کی شان اور مرتبے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے، وہ کہ حضور کی شان اور اس در کا مرتبہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور بڑے بڑے اولیاء کرام مشائخ ساری اپنی زندگیاں اس معاملات میں صرف کر چکے، لیکن شاید ابھی اس باب کا عنوان بھی نہیں لکھ سکے۔ اور چند باتیں بس روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں معاملات خراب ہو رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں۔ جو امیر ہے، جس کے چند سیاسی معاملات ہیں، اس کے لیے سب کچھ جائز ہے،
اور جو غریب ہے اس کے لیے ایک چھوٹی سی غلطی پہ بھی معاملات پکڑ کے ہو جاتے ہیں، اور جس معاشرے میں انصاف نہ ہو تو اس معاشرے میں ہر طرح کی برائی جنم لیتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ انصاف نہ ملنے پہ جو غریب ہے وہ بھی اور رستے اختیار کرتا ہے، اور جس کے پاس طاقت ہے دنیاوی طور پہ وہ اپنی طاقت استعمال کر کے باقی تمام معاملات کو پس پشت رکھ کے، چاہے وہ قرآن اور حدیث کے معاملات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات ہیں، بعض اوقات تو بلکہ اکثر معاملات میں یہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کی تعلیم ہی نہیں ہے، لیکن اکثر یہی ہے کہ تعلیم ہونے کے باوجود دنیاوی معاملات اور دنیاوی کامیابی کے لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس پہ بس ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت کا کیس آیا جس نے چوری کی تھی، اور اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا۔ اسی اسنا میں حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا گیا کہ یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے تو اس کو چھوڑ دینے میں بہت سا فائدہ ہوگا۔ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک کر دیے گئے کہ جب کوئی ظالم شخص اور مظلوم شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ گناہ کرتا ہے تو اس پہ حد جاری نہیں ہوتی، اور اگر کوئی وہ شخص جو کہ مظلوم ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں، جس کا کنبہ چھوٹا ہے یا جس کے معاملات اس حد تک نہیں پہنچتے کہ کوئی سفارش کر دی جائے، اس پہ تمام حدیں لاگو کر دی جاتی ہیں۔ تو اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت ہے، لیکن اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ اور اس پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری شریعت میں ایسی کوئی اجازت نہ ہوگی کہ معاملات اس حد تک چلے جائیں کہ ظالم کو چھوڑ دیا جائے، اور جو مظلوم ہے، جس کے پاس کوئی سفارش نہیں، جس کا قبیلہ چھوٹا ہے، اس کے اوپر تمام حدیں لاگو ہو جائیں۔ یہ اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ معاملات بتائے بھی کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں۔ آج ہم خالی اگر باتیں کر چھوڑیں اور عملی طور پہ ہمیں اس چیز کے اوپر عمل نظر نہ آئے تو ان باتوں سے بھی کوئی معاملات اخذ نہیں ہو سکتے، اور جو وہ باتیں کر رہا ہے اس کی باتوں میں وہ تاثیر بھی نہیں ہو سکتی جبکہ اس کے عمل میں، اس کی زندگی میں اس بات پہ عمل نہیں، یا اس کے روزمرہ کی زندگی میں اگر کوئی ہمیں کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، کوئی ہمیں تنبیہ کرتا ہے کہ روزانہ قرآن پاک پڑھو، اور اس کے گھر سے پتہ لگتا ہے کہ اس کو خود سالوں سال گزر کے قرآن چھوڑے ہوئے، یا اس کی محلے میں حرکات و سکنات، اس کے اخلاق، اس کے کردار سے وہ چیزیں نہیں جھلکتی، تو میں اور آپ اس بندے کی بات کیسے مان لیں گے کہ جب اس کا خود عمل اس پہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت سننے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے دنیاوی معاملات میں بہتری آ سکے۔ اور آخر میں صرف چھوٹی سی بات ہے قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے کہ اس کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب اکثر لوگوں سے یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ عمر ان کی 25، 30، 35 سال ہوگی لیکن قرآن پاک پڑھا ہی نہیں، نہ ماں باپ نے زندگی میں توجہ دی، نہ خود اس چیز کا شوق کسی نے ان کے دل میں پیدا کیا، اور ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے یا سنی ہوئی بات نہیں، یہ تمام آپ بھی کیا
جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک پڑھو، اس سے معاملات بہتر ہوں گے، زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ جی قرآن پاک تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور عمریں جس طرح میں نے بتائیں 25، 30، 35 سال زندگی، آدھی زندگی گزر گئی، جو آج کل کی ایک اوسطن زندگی ہے، باقی تو اللہ کو بہتر پتہ ہے کیا معاملات۔ لیکن یہ چیز انتہائی افسوسناک ہے، اور اگر آج ہمارے درمیان میں بھی ایسا کوئی فرد موجود ہے تو اس سے گزارش ہے کہ اپنے تمام دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ قرآن پاک آپ کو پڑھنا آتا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی عمر کا اس میں لحاظ نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ہم 50 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں، تو قرآن پاک بھی ہم کسی عمر میں پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی پورا ایک تفسیر اور ایک پورا دورانیہ میں نے خود ابھی اس سے میں گزر رہا ہوں، صرف معاملات جو نہیں پتا، اور اس میں مزید بہتری کے لیے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو عمل کر کے، جن کو سیکھ کے ہم اپنی زندگی میں اور اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ سب سے یہی درخواست ہے، التجا ہے کہ قرآن پاک کو سیکھیے، اس کو پڑھیں اور اس کے تمام معاملات کو، تفسیر، ترجمے کو پڑھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی زندگیوں سے آپ کی اولادوں کو بھی فائدہ ہو، آپ کی نئی نسل کو بھی فائدہ ہو، اور یہ کام قرآن پاک کی تلاوت، تفسیر، ترجمہ جاری ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص کرم عطا فرمائے۔ آخر نام کے لیے